من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت آج کی یہ پاکیزہ بزم آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محبی فی اللہ منتظم محفل محقق اہل سنت مفتی علامہ محمد عزیز اللہ جلالی جانثار ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حافظہ اللہ العالی امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل محب فی اللہ علامہ قاری محمد اختر نورانی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات اور دیگر درگاہ جلالیہ بھیکی شیخ سے وابستہ علماء کرام، آج ہم آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات،
یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی، ان میں سے ایک ہستی مبارک جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ایک وہ ذات جنہیں دیگر رسل عظام پر کئی درجے بلند فرمایا۔ حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں شرف رسالت عنایت فرمایا گیا، جنہیں منصب رسالت پر فائز فرمایا گیا۔ یہ بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جن پر صحیفہ آسمانی کا نزول ہو، جن پر کتاب سماوی اترے، جو صاحب شریعت ہوں، جن کا کلمہ زمانے کے اندر رائج رہے۔ نسب اربعہ میں سے نبی اور رسول کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے، اور نفس رسالت کے اعتبار سے تمام رسل عظام کلی تواتوں کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے تمام رسل عظام کلی مشقق کے درجے کے اندر ہیں۔ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نفس صحابیت کے اعتبار سے کلی تواتوں کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلتوں کے اعتبار سے کلی مشقق کے درجے کے اندر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہستی جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ذات جنہیں دیگر رسل عظام پر کئی درجے بلند فرمایا۔ آج کی ہماری محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی موضوع سخن ہے۔ ہم نے رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننا ہے۔ ہم نے اس محفل پاک کے اندر اس بات کو سمجھنا ہے کہ رسل عظام کی جماعت میں سے وہ کون سی ہستی ہے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا۔ رسل عظام کی جماعت میں سے وہ کون سی ذات مبارک ہے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی۔ معزز سامعین، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتلایا کہ علوم قرآنیہ کو جاننے کے 3 طریقے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ ان میں سے دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، اس لیے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی ہے، ایک طرف ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے۔
صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو رفع بعضہم درجات کی تفسیر جاننے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم تک فرمان نبوی کو پہنچایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول شافعین، میں پہلا ہوں گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرماؤں گا۔ معزز سامعین، روز عشر کتنا سختیوں بھرا دن ہے۔ سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا۔ ماں جیسا شفیق اور پیارا رشتہ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ رسل عظام جیسی ہستیاں نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی۔ ایسے مرحلہ کے اندر جو ذات اقدس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے گی، وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ معزز حاضرین، تو رفع بعضہم درجات کی تفسیر جاننا ہم پر آسان ہو گئی، اس لیے کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے تاج رفعت پہننے والے ہیں۔ سب سے بالا حوالا ہمارا نبی۔ حاضرین، ضرورت پڑنے پر سفارش تو کسی سے بھی کروائی جاتی ہے۔ بعض اوقات معمولی الیک سلیک والا آدمی بات کے پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات معمولی شناسائی والا آدمی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بڑی بات سفارش کرنا نہیں، سفارش کو قبول کروانا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول مشفعین، میں پہلا ہوں گا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت قبول کرواؤں گا۔ سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ معزز سامعین، رفع بعضہم درجات کی تفسیر جاننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں، وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کے اس بابرکت حصے کو پڑھاتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شریک ہر آدمی کا یہ ایمان و یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے، پھر موت طاری فرمانی ہے،
پھر ہمیشہ کی اور دائمی زندگی عنایت فرمانی ہے۔ تو معزز سامعین، جب ہر اہل ایمان نے مرنا ہے تو اس نے قبر میں جانا ہے، اور جب دوبارہ زندگی حاصل ہونی ہے تو ہر ایک پر قبر نے کھل جانا ہے۔ اور اسی مرحلہ کی طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا روز حشر کو جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ معزز سامعین، تو اس حدیث مبارکہ کے بابرکت حصے نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو قبر مبارک کھلنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، جس ہستی کو سید المرسلین کا تاج پہنانا تھا، جنہیں افضل الخلائق کا اعزاز عطا کرنا تھا، ان کی تشریف آوری کا بھی خاص انتظام کیا گیا، ان کی جلوہ گری کا بھی خاص اہتمام فرمایا گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو اس انتظام و انصرام کو بیان کر رہی ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چن لیا۔ حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانَةَ، اور اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ وَاصْطَفَانِي بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اولاد آدم میں سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کا انتخاب کیا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کو چنا گیا۔ بنی اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا گیا، کنانہ میں سے قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا گیا، اور بنی ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ تو جس ہستی کو اتنا بار چنا گیا ہو، اسی ذات مبارک کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ کائنات کے اندر نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہستی آپ کے آقا اور میرے مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معزز حاضرین، حدیث مبارکہ کے اس بابرکت حصے نے ہمیں بتلایا کہ جو کائنات میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح فرماتے ہوئے
بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا، جو رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہم پر احسان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں۔ حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے کتنے امت محمدیہ پر احسانات ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید ملا تو ان کے واسطے سے ملا، حدیث مبارکہ ملی تو ان کے ہاتھوں سے میسر آئیں، احکام شریعت ملے تو ان کے توسط سے ملے۔ اس جماعت جیسی کوئی اور زمانے میں جماعت ہو سکتی ہے جن کے قلوب کا تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے فرمایا ہو، جن کا تصفیہ باطنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نے فرمایا ہو۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی اسماء، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے اپنے 5 نام بیان فرمائے، اور ہر نام نرالی شان کا اظہار کرتا ہے، ہر نام انوکھے مقام کو بیان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ 313 رسل عظام میں سے یہ مقامات صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ مبارک میں آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے بیان کیا ہے، الذی یحمد حمدن بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ وہ ہستی مبارک جن کی تعریف بار بار کائنات کے اندر کی جائے، جن کی تعریف تکرار کے ساتھ کی جائے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نام نامی بیان فرمایا، وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ جانتے ہو احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، صفت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ من وجہن تمام سے اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہوتی ہے۔ تو احمد کا مفہوم یہ بنا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے والے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نام نامی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، وانا الماہی، اور میں ماہی ہوں۔ یہ بھی مہربانی فرمائی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے نام ماہی کیوں عطا فرمایا ہے، مجھے شان ماہی سے کیوں سرفراز کیا گیا ہے۔ الذی یمحا بالکفر، اللہ رب العزت میرے سبب سے زمانے سے کفر مٹا ڈالے گا۔ جس کے سبب سے کفر مٹ جائے
اس ہستی کا نام نامی ماہی ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی نرالی خصوصیت ہے، انوکھی شان ہے، اس لیے کہ جس انسان نے صرف گلاب کا پھول سونگھا ہو وہ تو سمجھتا ہے کہ ہر پھول سے یہی خوشبو آتی ہے۔ نہیں، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور چند افراد نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ ان الماہی کے شان والے رسول کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی اہل ایمان کی، ان میں سے 80 صفحے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نام نامی بیان فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاشر نام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ شان حاشر رب تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی، اس کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ الذی یحشر الناس علی عاقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے گی۔ جانتے ہو کسی کے پیچھے کیوں جمع ہوا جاتا ہے؟ جہاں سے ضرورتیں پوری ہوں، جہاں سے کچھ عطا ہو، جہاں سے مہربانیاں ہوں، وہاں پیچھے جمع ہوا جاتا ہے۔ الذی یحشر الناس علی عاقبیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں نام نامی بیان فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ یہ بھی مہربانی فرمائی کہ عاقب شان ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد اور کوئی نبی تشریف فرما نہ ہو اس کی شان عاقب ہوتی ہے۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، اس لیے کہ 313 رسل عظام میں سے ختم نبوت کا تاج صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ استدلال صرف ہم نہیں کر رہے کہ سارے رسولوں میں سے جس ہستی کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی رفع بعضہم درجات کی تفسیر اسی انداز میں بیان فرمائی۔ وہ 4 عبداللہ جو اسلام کا ناز ہیں، جنہیں عبادل اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہستی جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حبر الامہ سید المفسرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی کے اندر رفع بعضہم درجات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ دارمی شریف کے اندر موجود ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء
بے شک رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور تمام آسمانی مخلوقات پر فضیلت عنایت فرمائی۔ شاید اسی فرمان کا ترجمہ بریلی کے تائیدار نے اپنے ذوق میں فرمایا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، صرف یہ اعلان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نہیں، بلکہ یہی فیصلہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی انبیاء علیہ السلام کی موجودگی کے اندر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خطب الانبیاء لیلۃ المعراج، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی مبارک رات کو انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے خطبہ معراج کے اندر کن باتوں کا ذکر فرمایا؟ اپنے 10 کمالات کو بیان کیا، 10 اوصاف کو بیان کیا، اور ہر ایک شان ایسی ہے جو 313 رسل عظام میں سے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ ان اوصاف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمائی۔ شفا شریف کے اندر موجود ہے، الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ رحمتا للعالمین کی شان 313 رسل عظام میں سے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اسی لیے تو بریلی کے تائیدار نے فرمایا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نعت شریف سننا بھی بڑا اعزاز ہے، مگر نعت شریف بیان کرنا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے آپ سارے نعت خانوں میں شامل ہو جائیں گے، بریلی کے تائیدار کی زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ عرض کریں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شان بیان فرمائی، وَجْعَلْنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ حاضرین، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ پہلے رسل عظام تشریف لاتے رہے، کوئی ایک قوم کی طرف، کوئی ایک قبیلے کی طرف، کوئی ایک زبان والوں کی طرف، کوئی ایک شہر والوں کی طرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ تمام زبانوں والوں کے رسول ہیں، تمام رنگوں والوں کے رسول ہیں، تمام نسلوں والوں کے رسول ہیں، تمام زبانوں والوں کے رسول ہیں، تمام لہجے والوں کے رسول ہیں، تمام شہروں والوں کے رسول ہیں، تمام ممالک والوں کے رسول ہیں، تمام بر اعظموں والوں کے رسول ہیں، تمام اقوام عالم کے رسول ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا،
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تیسری شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے۔ حاضرین، اگرچہ کتب سماوی دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی اتاری گئیں، مگر کسی کتاب کی یہ شان نہیں فیہ تبیان کل شیء۔ یہ صرف قرآن مجید کا مرتبہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی شان بیان کی، وَاجْعَلْنِی أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ پانچویں شان بیان فرمائی اور اپنی امت پر ناز و افتخار فرمایا، وَاجْعَلْنِی أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ آخر تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اول کیسے بنایا؟ قیامت کے دن تمام امتوں پر امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اتنا تو سبھی جانتے ہو کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شان کا اظہار فرمایا، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا۔ حاضرین، اگرچہ دیگر رسل عظام کو بھی شرح صدر کی دولت عطا فرمائی گئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی گئی، بعض کاملین کو بھی عطا فرمائی گئی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان یہ ہے کہ بغیر سوال کیے رب تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی، بغیر دعا کیے، بغیر التجا کیے، بغیر مانگنے کے رب تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت سے نوازا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، نعت شریف کوئی شاعر بھی کہے، نعت ہونے کی وجہ سے مقام و مرتبے والی ہوتی ہے، مگر بریلی کے تاجدار طبع آزمائی فرمائیں یا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کچھ لکھیں یا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمہ اللہ کچھ ارشاد فرمائیں تو اس کا مرتبہ نرالا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پہچان والے کا کلام ہوتا ہے، شناخت والے کا کلام ہوتا ہے، وہ عارف کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین، مگر آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں جو بزبان مصطفیٰ بیان ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفعت شان کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَدَعَ عَنِّی وِزْرِی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا۔ حاضرین، بوجھ کیا تھا؟ ابلاغ دعوت توحید۔ ذمہ داری کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کے نور کو منتقل کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے کس انداز میں آپ کے بوجھ کو اتارا؟
کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو زیر نگیں کیا، صدیق و فاروق نے زمانے پر اسلام کے جھنڈے لہرائے، عثمان و حیدر کرار نے سلطنتوں کو زیر نگیں کیا۔ حاضرین، سارے رسول اعظام بادشاہ نہیں ہوئے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ آپ تاجدار ختم نبوت بھی ہیں اور مدینہ منورہ کی ریاست کے سلطان و بادشاہ بھی ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں شان بیان فرمائی، ورفع علی ذکری، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، ورنہ بڑی بڑی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو صرف آخرین میں نہیں، اولین میں بھی موجود ہے۔ آپ کا چرچا جنت میں بھی ہے، آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی موجود ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ معراج کے اندر انبیاء علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اپنی نویں شان کا اظہار فرمایا، وَاجْعَلْنِي فَاتِحًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء و رسول جنت میں جائیں گے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنت میں جائیں گے، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین جنت میں جائیں گے، تمام اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ پہلا داخلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اگرچہ بطور خادم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تشریف فرما ہوئے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں شان کا اظہار فرمایا، وَاجْعَلْنِي خَاتِمًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ حاضرین، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ختم نبوت کی شان بڑی نرالی اور انوکھی شان ہے۔ شہزادے جب خطبے کے اندر اپنے اوصاف کا ذکر کر رہے تھے تو دادا جان کسی مقام پر بھی کلام کر سکتے تھے، نہیں، جب شہزادے نے ختم نبوت کی شان بیان کی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بول اٹھے، قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بِهَذَا فَضْلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اوصافوں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات پڑھی ہے، اصول اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک اجماع کی مشہور تعریف کسی زمانے کے تمام مجتہدین کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ایک اجماع کی اور قسم بھی ہے جو اصولی علماء نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے کا کوئی ایک مجتہد اپنی رائے بیان کرے اور دیگر مجتہدین اس کی رائے سن کے خاموش رہیں تو اسے اجماع سکوتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یہ اعلان فرما رہے تھے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام انبیاء علیہم السلام سن کے خاموش رہ کے اس بات کی تائید فرما رہے تھے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ حاضرین، جس رفتوں والے رسول کی رفتوں کا بیان آپ نے سماعت کیا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلتوں کا تذکرہ آپ نے سنا، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن و منور کرنوں میں سے یہ مبارک کرنیں ہمیں عنایت فرمائیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معزز سامعین، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ جس ذات اقدس کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہو، ان کے فرمائے ہوئے کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ ہمارے دانشور حضرات، اسکالرز اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی ضرورت ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمارے پڑھے لکھے افراد مذاکرے کے اندر اس پر دلائل بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ سچے نبی کے، سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے، ان کی عادت سچ ہونی چاہیے، ان کا وتیرہ سچ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ کے ساتھ خوبصورتی عطا کرو، اپنے لینے دینے اور اپنے عہد و پیمان کو سچ کے ساتھ زینت عطا کرو۔ وہ کوئی علماء اور اولیاء کاملین نہیں تھے جو سرندیپ میں تجارت کرنے گئے تھے، وہ مسلمان تاجر تھے۔ جرسا بن سرندیپ والوں نے ان کے قول و فعل کی پختگی کو دیکھا، جب ان کی زبان کی سچائی اور حقانیت کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تاجر اتنے سچے ہیں تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کتنا سچا ہوگا۔ معزز سامعین، میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی محفل کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔